اہم ترین پیغامات ہیں. ایک باپ بیٹے کی گفتگو ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو نازل فرمایا. اور گویا اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ جہاں باپ بیٹے میں کاروباری گفتگو ہوتی ہے، انسان اپنے بچوں کو نفع نقصان کا بتاتا ہے، وہاں اسے اپنے بچوں کو دنیا آخرت کے خسارے کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہیے. اگر مجھے اجازت دیں تو میں چھوٹا سا تجزیہ آپ کی مدد اور تعاون کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ہر بندہ چاہتا ہے میری اولاد کامیاب ہو، اچھے کالجوں میں، سکولوں میں، سسٹم میں ان کو پڑھانا، لائق بنانا، کاروبار، نوکری، سب کچھ کرانا. یہ کس لیے ہے؟ دنیا کے اندر ہے، 50-60 سال کی اوسط زندگی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کی دنیا کامیاب ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، مالی حوالے سے میرے بچے مضبوط ہوں، علمی حوالے سے مضبوط ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ باپ، وہ مہربان باپ جو 50-60 سال کی زندگی کا خیال رکھتا ہے، اب میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ آخرت کا کتنا خیال کرتا ہے؟ جی، وہ آخرت کو کامیاب دیکھنے کی تو 60 سال کی زندگی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم جسے اپنی اولاد کو نکما سمجھتے ہوں، لیکن ہمارے جانے کے بعد قسمت اس کا ایسا ساتھ دے وہ اپنے علاقے کا پیسے والا اور طاقتور ترین بندہ بن جائے. وہ خدا نے دولت کا معیار علم تو نہیں رکھا، تقویٰ تو نہیں رکھا. وہ خدا نوازنے پہ تو آئے، اپنے دشمن کو بھی دے دیتا ہے. دنیا کے اندر اس نے یہ ترتیب نہیں رکھی، لیکن آخرت صرف متقیوں کے لیے ہے. تو آخرت کے لیے کیا پلان ہے؟ کوئی پلان نہیں ہمارا. آخرت کے لیے ہمارے بچوں کی آخرت کیسے کامیاب ہوگی، آخرت کے بلند درجے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور آخرت عارضی نہیں ہے بلکہ ہم فیہا خالدون. قرآن کہتا ہے آخرت میں جو جہاں رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وہاں زوال نہیں، وہاں بڑھاپا نہیں. وہاں جنت ہے تو واپس نہیں ہوگی، وہاں جہنم ہے تو اس کا عذاب کا بھی کم. کتنا اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا، متوجہ کیا، اپنے بچوں کو متوجہ کیا. اور معذرت کے ساتھ آپ تو اچھی ہیں، ایسے خاندانوں کی اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں جو اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ خبردار فلاں رشتہ دار کے ساتھ تم نے تعلق نہیں رکھنا، میرے جنازے پر نہیں آنے دینا، ان کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہونا، دکھ سکھ میں شریک نہیں ہونا. میرے دوستو بزرگوں، کس وجہ سے ہے؟ آل محمد کی تعلیمات سے، قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم قرآن و اہل بیت کی سیرت کو سمجھیں تو یہ ہستیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے نسلوں کو کیسے دنیا آخرت کا سعادت مند بنا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ لوگ جو صرف دنیا کا خیال رکھتے ہیں، شاید ملے نہ ملے، لیکن جو اپنی نسلوں کی آخرت کا فکر کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا بھی عطا کرتا ہے اور آخرت بھی عطا کرتا ہے. لہٰذا ابدی سعادت مند بنانا ہے تو انہیں قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کے علم سے آراستہ فرمائیں. اب حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ لقمان جو قرآن پاک میں ہے اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تحقیق ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی. اور حکمت دانائی یعنی حکمت بھری باتیں، یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا فرمائی. أَنِ اشْكُرُ اللَّهِ، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. یاد رکھیے گا، نعمت ہوتی اسی لیے ہے کہ ہم اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں. اور اگلا جملہ سبحان اللہ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے شکر گزار بندے بن جائیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ، جو بھی شکریہ ادا کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ فرماتے ہیں وہ کسی پر یا مجھ پر احسان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے لیے ہی شکریہ ادا کرتا ہے. سبحان اللہ، الفاظ قرآنی کو سمجھیں. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ پاک فرماتے جو انکار کر دے گا، اللہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور لائق حمد خدا کی ذات ہے. یعنی اس آیت سے کیا پیغام ملا کہ اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تاکہ وہ خدا کا شکر ادا کریں. اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی شکر ادا کرے گا وہ کسی پر احسان نہیں کرے گا، اس کا شکریہ اسے ہی کام آئے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور جو انکار کرے گا، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا تو کسی کو نقصان نہیں. اللہ تو بے نیاز ہے اور اللہ کسی کے شکریہ اور حمد کا محتاج نہیں ہے. اور اس کے بعد
اللہ رب العزت نے حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کی گفتگو کو، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ نے جسے حکیم کہا، دیکھیے خدا مہربان، حکمت کا ذکر کیا۔ اب حکمت کیا ہے؟ کوئی نسخے دیے، کوئی طاقت کے، کوئی کشتے، کوئی معجونے نہیں۔ حکمت یہ ہے کہ باپ وہ عظیم ہے جو اپنی نسلوں کو آخرت کے لیے سعادت مند بنا کر جاتا ہے۔ آخرت کا خیال رکھیں گے، خدا دنیا خود بخود عطا کر دے گا۔ اب کیا ہے؟ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے گفتگو ہوئی حضرت لقمان ان کے بیٹے کے ساتھ، اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے آیتیں بنا کر قرآن پاک میں سورہ لقمان کی شکل میں نازل فرما دی ہے۔ ہم غور تو کریں وہ حکمت کے موتی کون سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وقت یاد کریں میرے حبیب جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، وَهُوَ يَعِظُهُ، کیا کر رہے تھے؟ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ کیا کہا؟ یا بنیا، میرا بیٹا، لا تشرک باللہ، میری پہلی نصیحت یہ ہے خبردار اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا۔ توجہ کیجیے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھنا جب تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ گے تو گویا تم نے بہت عظیم ظلم کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر، وہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لہذا پہلا درس ہم اپنی نسلوں کو دیں اللہ کی وحدانیت کا، اپنی نسلوں کو شرک سے بچائیں، غلب سے بچائیں، کفر سے بچائیں۔ پہلا عقیدہ توحید جن بچوں کا مضبوط ہوگا، باقی دین ان کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ باواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہ۔ اور سبحان اللہ، یہ اپنا حضرت لقمان نصیحت کر رہے بیٹے کو، یا بنیا انہا ان تکو، میرا بیٹا یاد رکھنا، مثقال حبۃ من خردل، یاد رکھنا میرا بیٹا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھی یا بری چیز ہوگی، فی صغرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یاد رکھنا زمینوں اور آسمانوں کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر نیکی چھپی ہوگی تو اللہ یقیناً اسے نکال کر لائے گا۔ جی میں جو مفہوم سمجھاؤں، اگر تمہارے لیے کوئی خیر ہے چھپی ہوئی ہوگی زمینوں آسمانوں کے اندر، یاد رکھنا اللہ اسے نکال کر تمہارے تک لائے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے اور بڑا باخبر خدا ہے۔ توجہ کیجیے، یعنی سادہ الفاظ کے اندر جو تقسیم قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور تم تک پہنچے گا۔ لہٰذا اس کے لیے دھوکے کی ضرورت نہیں، فراڈ کی ضرورت نہیں، کسی کا حق مارنے کی ضرورت نہیں، کسی سے کمپٹیشن کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے تم جو بھی کرتے جاؤ گے اللہ تمہارا مقدر زمینوں آسمانوں سے نکال کر تمہارے سامنے پیش کرتا چلا جائے گا۔ جی یاد رکھیے گا، یہ تربیت ہے اپنی نسلوں کی، قرآن اور آل محمد کی تعلیمات سے کریں گے تو ہماری نسلیں دنیا آخرت کی سعادت مند بنیں گی۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہ۔ حضرت لقمان نے کون سی وصیت کی اپنے بیٹے کو؟ نصیحت کی پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور دوسرا میرا بیٹا یاد رکھنا اللہ نے کوئی خیر کوئی نیکی رائے کے دانے کے برابر بھی لکھ دی ہے نا، وہ زمین و آسمانوں میں جہاں بھی ہوگی اللہ اسے نکال کر لائے گا، کیونکہ خدا لطیف خبیر ہے۔ جی سبحان اللہ، کیسے لپت الفاظ ہیں۔ پھر نصیحت فرماتے کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ، میرا بیٹا ہمیشہ نماز کو ادا کرنا۔ یعنی ایک چیز تو اور بھی ثابت ہو گئی، یہ بیچاری نماز حضرت لقمان کے دور میں بھی تھی۔ ہاں کچھ فلسفی حضرات کہتے ہیں اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں دیا۔ اب قائم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان اپنی خواہشات، اپنی وہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر مضبوط ارادے سے کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جب جھکتا ہے، اسی کو قائم کی حالت کہا جاتا ہے، قیام کی حالت کہا جاتا ہے۔
لہٰذا پوری طاقت کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اسی کو قیام کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ قیام اپنی خواہشات، اپنی انا، ان چیزوں سے لڑنے کا نام ہے، نماز چھوڑنے کا نام نماز ہے۔ نماز زینت ہے، نبیوں کو اللہ نے دی، ولیوں نے پڑھی، آل محمد نے پڑھی۔ ہماری قوم کو تو نماز پڑھنے کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے اتنا جملہ کافی ہے جس کی بارگاہ میں 14 ہستیاں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا، حضرت لقمان وصیت کر رہے ہیں بیٹے کو، میرا بیٹا نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ ونہا عن المنکر، اور میرا بیٹا ہمیشہ بدی سے منع کرنا۔ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، خود بھی نیکی پر عمل کرنا، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ واصبر علی ما اصابک، میرا بیٹا یاد رکھنا زندگی تکلیفوں کا نام ہے، پریشان نہ ہونا، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر فریاد لے کر لوگوں کے دروازے پر نہ جانا، صبر اختیار کرنا۔ واصبر علی ما اصابک، جو بھی تجھ پر مصیبت پیش آئے، معاملہ ہو، صبر کرنا، کیوں ان ذالک من عزم الامور، نماز پڑھنا، نیکیوں کی دعوت دینا، گناہوں سے رکنا، مصیبتوں پر صبر کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، یہ بڑے بلند ہمت لوگوں کا کام ہے۔ اللہ توجہ کیجیے گا، ان ذالک من عزم الامور، جس کا عزم، ارادہ پختہ ترین ہوگا، وہی بندہ ان عظمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہر بندہ CSS کا امتحان نہیں دے سکتا، ہر بندہ PhD نہیں کر سکتا، ہر بندہ MA PhD MPhil نہیں کر سکتا۔ جس کی منزل بلند ہوگی، جسے علم کا شوق ہوگا، وہ دنیا بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخرت بھی حاصل کرنے کی۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید اگلے ہفتے کریں گے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا وہ حضرت لقمان کے بارے میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں نے اپنے استاد بزرگوار سے بھی سنا، اور پھر جب کتاب میں پڑھا تو اس حوالے سے بھی یہ چیز میرے سامنے آئی کہ حضرت لقمان علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے مختلف انبیاء کرام کی خدمت کی ہے، اور جب خدمت کی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو بڑی سعادت عطا کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 400 نبیوں کی خدمت کی ہے حضرت لقمان نے۔ کتنے نبیوں کی؟ 400 نبیوں کی۔ اور ہمارے استاد بزرگوار کا جو میں نے جملہ سنا ہے، اس جملے کے مطابق وہ قبلہ فرما رہے تھے کہ حضرت لقمان نے 4000 نبیوں کی خدمت کی ہے۔ کتنے نبیوں کی؟ 4000 نبیوں کی خدمت کی ہے۔ ایسے نہیں حکمت کا درجہ مل گیا، ایسے نہیں قرآن نے ان کے نام پر سورہ کو نازل کر دیا، بلکہ حضرت کا کوئی کردار تھا، حضرت کی محنت تھی کہ جو انہوں نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے سیکھی ہے اور مختلف طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے اور ہم تک اس کو پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ تو 4000 نبیوں کی خدمت کرنے کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا میں نے 4000 نبیوں کی خدمت سے یہ پہلا جملہ اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اذا کنت فی الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فاحفظ قلبا، تو اپنے دل کی حفاظت کر۔ توجہ کیجیے، یعنی جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے دل کی حفاظت کر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یعنی جب انسان نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو تو اس کی نماز غافلین والی نہ ہو، بلکہ سعادت مند لوگوں والی نماز ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نیت کریں اللہ اکبر اور خیال گھر اور کاروبار پورے شہر بلکہ پاکستان کا ٹور لگا کر جب نماز پیش نماز سلام پھیر دے تو ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، یہ غافلین کی نماز ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 4000 نبیوں سے یہ سیکھا ہے ایک کلمہ کہ جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو تو اپنے دل کی حفاظت کر۔ اور سبحان اللہ، ہمارے مولا نے تو ہمارے لیے منزلیں اور آسان کر دی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نماز 2 حالتوں کے علاوہ کسی تیسری حالت میں نہ پڑھنا۔ کتنے حالتوں میں نماز پڑھو؟ 2 حالتوں میں۔ کون سی؟ پریشان ہو میں نے بتانی ہے، بابا سے بولے سلوات پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی حالت مولا فرماتے یہ ہو کہ جب تو مصلی پر کھڑا ہو، یہ یقین رکھ اس وقت تیرا خدا
تو خدا کو دیکھ رہا ہے. توجہ کیجیے، تو خدا کو، پھر سمجھیں تو خدا کو کیسے. جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور لفظ سے یہ جملہ کہہ رہے ہو، خیال ہمارا ہو کسی دوسرے ملک میں، خیال ہمارا ہو گھر کی طرف، خدا کی طرف سے شکوہ بھی تو آ سکتا ہے نا. میرا بندہ غور تو کر، کہہ کچھ اور رہا ہے جی، تیری سوچ کہیں اور پر پہنچی ہوئی ہے. لہذا حضرت لقمان کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب مصلی پر کھڑا ہو جاؤ تو پھر اپنے قلب کی حفاظت کرو، قلب کی گہرائیوں سے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے نظر آؤ. مولا یہ تو مرنا بہت مشکل ہے کہ ہم خدا کو دیکھ کر حاضر ناظر سمجھ کر نماز ادا کریں. مولا فرماتے اس سے ادنا درجہ یہ ہے، اتنا تو خیال رکھو، یہ سوچو تم جو کر رہے ہو خدا دیکھ رہا ہے. تم اس کی بارگاہ میں کیسے قیام کر رہے ہو، کیسے رکوع کر رہے ہو، کیسے سجدے کر رہے ہو. لہذا اتنا ہی اگر یہ احساس کر لو گے تو پھر تمہاری نماز غافلین والی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نماز کا بہت بلند درجہ ہوگا. دوسرا، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. توجہ کیجیے گا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. اور میرے دوستوں بزرگوں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے سورہ نور قرآن مجید کا وہ عظیم سورہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان مردوں کو بھی متوجہ فرمایا، عورتوں کو بھی فرمایا کہ اے مومنین و مومنات تمہیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. جس طرح نامحرم عورت کی طرف دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح عورت کا نامحرم مرد کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے. لہذا اس حوالے سے خاص طور پر یہ بہت پرفتن دور ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ مشکلات ہیں، نئی نسل کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، پہلی نگاہ پڑ گئی ہے یہ معاف ہے. اب بندہ جا رہا ہے، سامنے سے خاتون آ رہی ہے، نظر پڑ گئی ہے تو یہ گناہ میں نہیں لکھا ہوگا. لیکن جب نگاہ اٹھا کر دوبارہ اس کو لذت کی نگاہ سے یا کسی اور نگاہ سے دیکھے گا تو پھر اس کا حساب لیا جائے گا. تو لہٰذا خوش نصیب میں پڑھ رہا تھا کل پرسوں بی بی معصومہ کم کے حرم پر جنہوں نے کئی سال نمازیں پڑھائی ہیں، ان کے وصیت نامے میں ایک جملہ میں نے پڑھا اور روح تک کانپ گئی. انہوں نے فرمایا الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نامحرم عورت کو نہیں دیکھا. میں نے اپنی پوری زندگی میں نامحرم عورت کو نہیں دیکھا، مطلب میں نے حرام نگاہ سے کسی کی بہن بیٹی کی طرف نہیں دیکھا. اور مجھے جملہ کہنے دیں، نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کا فرمان ہے کہ غیرت مند زنا نہیں کرتا. غیرت مند کسی کے ناموس کو چھیڑتا نہیں، کسی کی ناموس کے ساتھ وہ جو ہے وہ برا سلوک نہیں کرتا. اور حضرت لقمان بھی فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا یاد رکھو جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اس کی ناموس پر تمہاری نگاہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اسلامی طور پر بھی حرام ہے اور نمک حلالی کے بھی خلاف ہے.